السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اب تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 105 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور کہہ دیجئے کہ عمل کرو، فَسَيَّرَ اللّٰهُ، پس عنقریب دیکھے گا اللہ، اعمالکم، تمہارے اعمال، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول، والمؤمنون، اور اہل ایمان بھی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو لوگ نیک عمل کرنے میں پیچھے رہ گئے تھے۔ یعنی غزوہ تبوک میں جب اللہ نے سب کو کہا کہ جہاد میں شامل ہو جاؤ، تو ان میں کچھ منافقین تھے اور کچھ ایمان والے بھی تھے جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم واقعی نادم ہو کسی بات پر، اگر تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی ہے، تو تم اللہ کے سامنے ایسے اعمال کرو کہ تم اللہ کو راضی کر سکو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، ان کو کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہارا رسول جو ہے وہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ یعنی اس دور کی بات کی گئی کہ اگر آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو اللہ، اس کا رسول آپ کو دیکھ لے گا، اور مومن بھی۔ یعنی آپ کے اعمال کس طرز کے ہیں، آیا آپ اچھے ہو گئے یا آپ کی جو خصلتیں تھیں وہ برقرار ہیں۔ تو یہ دین کی دیکھیں کتنی خوبصورتی والی بات یہاں پہ کر دی گئی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ گار اپنے گناہوں سے شرمندہ ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے تو اب مجھے معافی نہیں ملے گی، میں جتنی مرضی توبہ کر لوں تو میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں۔ تسلی کس بات کی؟ کہ تم اعمال کرو، تمہارے اعمال اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تمہارا دل جس اذیت سے گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَتُرَدُّونَ، اور عنقریب تم لٹائے جاؤ گے، یعنی تم پھیر دیے جاؤ گے، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، طرف جاننے والے غیب اور حاضر کے، یعنی اللہ کی طرف تم لٹا دیے جاؤ گے، تم اسی کی طرف پھیر دیے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ تم کو بتائے گا، کیا؟ بما، اس چیز کو، کون تم تھے تم تعملون، تم عمل کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو غیب جو پوشیدہ چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور جو کھلے عام واضح سامنے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو تم جو بھی اعمال کرو گے، ٹھیک ہے، تم جو بھی اعمال کرتے ہو، چاہے چھپ کے کرو چاہے واضح سامنے کرو، تو اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اور تم قیامت کے روز جب اللہ کے سامنے روبرو ہوگے تو اللہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں خبردار کرے گا۔ وَآخَرُونَ، اور کچھ دوسرے بھی۔ اب یہاں پہ دوسرے لوگوں کی بات بتائی گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورۃ توبہ ایک ایسی صورت ہے جس میں تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کھنگال کے رکھ دیا۔ منافقین کے بارے میں بات آ گئی، مومنین کا جو طرز عمل تھا وہ بھی آ گیا، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان لوگوں کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا۔ اب اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں اور کچھ دوسرے لوگ مرجعون، جو مؤخر رکھے گئے ہیں، یعنی ملتوی کر دیے گئے ہیں، یعنی ٹال دیے گئے ہیں، لِأَمْرِ، حکم کے لیے، اللہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا جو معاملہ تھا، ان کا جو فیصلہ تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹال دیا۔ اب یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ لوگ وہ تھے جو غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے۔ غزوہ تبوک میں ایک تو منافقین جو جان بوجھ کر بہانے بنا کر اللہ کے نبی سے اجازت لے کے پیچھے رہ گئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے، 3 لوگ تھے وہ جو ایمان والے تھے لیکن سستی اور کاہلی کی بنا پر وہ جنگ میں شامل نہ ہو سکے۔ ان کو یہ تھا کہ ہمارے پاس سواری ہے تو ہم شامل ہو ہی جائیں گے، تو وہ کاہلی کرتے رہے، آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، اتنا کہ اللہ کے نبی جنگ سے واپس آ چکے۔ جب وہ جنگ سے واپس آئے تو منافقین جو تھے انہوں نے جھوٹ گڑا اور اللہ کے نبی کے سامنے بہانے رکھ دیے۔ لیکن یہ جو 3 لوگ تھے، جو 3 ایمان والے تھے، ان میں قعب بن مالک، حلال بن امیہ اور ایک اور تھے، جنہوں نے بالکل سچ بتا دیا کہ وہ کیوں پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی بات کو ایز اٹ از بتایا جو ان کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کو ان کی سچائی کا پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارا معاملہ اللہ طے کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہہ دیا کہ ان کا معاملہ اللہ نے ٹال دیا تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ نے معاملہ ٹال دیا۔ ہم آگے انشاءاللہ آیات میں 118 میں پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کا جو معاملہ تھا وہ ملتوی ہوا، پھر فیصلہ کیا ہوا ان کا، ہم انشاءاللہ 118 میں ضرور اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔
اما خواہ یعذبہم وہ عذاب دے انہیں، و اما اور خواہ یتوبو وہ مہربان ہو، الیہم اوپر ان کے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ملتوی کر دیا، اللہ چاہے تو ان کو عذاب بھی دے سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ان کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہاں پہ خواہ کا لفظ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ اب انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ سے امید رکھے، ٹھیک ہے، امید رکھے کہ اللہ اس کو ضرور معاف کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ بے خوف ہو جائے، ٹھیک ہے، بے خوف ہو جائے، یا اس کی توبہ اس سٹینڈرڈ کو نہ پہنچے کہ وہ اللہ کو راضی نہ کر سکے، یا توبہ کرنے سے پہلے ہی اس کو موت واقع ہو جائے، تو یہ پھر اللہ کی مرضی ہے نا کہ وہ اس کو معاف کرتا ہے یا اس کو عذاب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جن کا معاملہ ملتوی کر دیا ہے، اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب میں مبتلا بھی کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو فوراً سے فیصلہ بھی دے سکتے تھے، لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت تھی، ٹھیک ہے۔ ہر کام جو بھی ہوتا ہے اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ ہم لوگ بڑے جذباتی اور جلد باز ہیں، انسان جو ہے نا وہ بہت جلد باز ہے، وہ اپنے لیے فوراً سے فیصلہ چاہتا ہے۔ اگر کوئی معاملہ ٹال دیا جاتا ہے، کوئی معاملہ ملتوی کر دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جو وقت آنے پر ہمارے سامنے کھلتی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے ان کا معاملہ ٹال دیا، اور پھر ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو وہ تمہیں معاف کر دے گا، اگر اللہ نے نہ چاہا تو تم کو عذاب بھی دے سکتا ہے۔ اب یہ ان پر تھا، یہ ہمارے لیے بھی آیت ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گئے، انسان ہے، گناہ گار ہے، ہم نے جو گناہ کر لیے، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے معافی ایک دفعہ مانگ لی تو ہمارے سارے گناہ دھل گئے، ہم بے خوف ہو کے زندگی گزارنے لگے۔ نہیں، ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کیا پتہ کوئی ایسا گناہ جس کی معافی اللہ کے سامنے ابھی تک نہیں ہوئی، جس کو اللہ نے ابھی تک معاف نہیں کیا، تو اللہ سے ڈرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے۔ لیکن جو ہے اتنا بے خوف ہونا اور بے خوف ہو کر گناہ کرتے جانا اور یہ کہہ دینا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا، وہ بخش دے گا، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ایسے اعمال سے بچائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں۔